نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم معزز سامعین، آپ کے سامنے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو اپنے بارے میں پیش آیا ہے۔ ہماری تشکیل ہو گئی کہ سرگودا میں 12 دن کی تشکیل کی، وہاں 500 کے باغات زیادہ ہیں۔ ان باغات میں وہاں مقامی ایک چودھری صاحب تھے تو 500 کو سیدھا کرنے کی پٹی وہاں موجود تھی۔ اس کی بڑے نیک دل آدمی تھے، تو باغ بھی ان کا بڑا تھا کافی، اور پھر اس کے بعد اس کی پٹی بھی اچھی خاصی تھی۔ لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ یہ بانس کی لکڑی یہ سیدھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے تو 2 منزلہ مکان 3 منزلہ مکان تک کی لمبی سیڑھی بانس سے بناتے ہیں اور سیدھی بھی ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بانس کی لکڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، کسی حد تک اونچائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر لچک ہے جس کی وجہ سے اس کی شاخ واپس آ جاتا ہے۔ بٹی میں اس کو سیدھا کرتے ہیں، اور وہ سیدھا اس طرح پر کرتے ہیں کہ تبتی آگ ہوتی ہے نیچے اور لکڑی سبز بالکل سبز تازہ بانسوں کو کاٹ کے لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس آگ سے ہو گزارتے ہیں۔ ساتھ ہی لوہا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی گرم ہوتا ہے، تو جو حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے تو اسی بانس کو پکڑ کر اندر کر لیتے ہیں تو وہ ٹیڑھا پن ختم ہو جاتا ہے، کوئی اس طرف سے کوئی اس طرف سے۔ جب پھینک دیتے ہیں تو گرم گرم بڑاس اس بانس سے نکلتا ہے۔ میں نے وہاں سے ایک چیز کا اندازہ لگا لیا کہ جس چیز کے اندر لچک باقی ہو تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی لچک ختم ہو گئی اور وہی بانس سوکھ دیا اور سوکھنے کے بعد آگ میں رکھ دیا، جتنا زور بھی ہم لگائیں گے یہ بانس کبھی سیدھا نہیں ہوگا، یہ ٹیڑھا ہی رہے گا۔ یہ صرف بالن کا کام دے دے گا، جہاں جہاں تک سیدھا ہے وہاں تک کام چل جائے گا، جہاں ٹیڑھا ہو چکا ہے کاٹنا پڑے گا، لیکن سیدھا نہیں ہو سکے گا پھر دوبارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں بھی سبز بانس کی طرح لچک رکھی، صلاحیت رکھی، اور یہ وعظ و نصیحت ہے یہ اس لوہے کی طرح ہے، یہ وعظ و نصیحت اس آگ کی طرح ہے کہ اس آگ سے وہ صلاحیت بیدار ہو گئی، اور اس صلاحیت کی بیداری کے ساتھ ساتھ یہ مصلح ہے تو اس نے ٹیڑھا پن دور کر دیا، تو سیدھا مستقیم انسان تیار ہو گیا۔ یہ انسان اب ناکارہ نہیں ہے، یہ بڑا کارآمد پرزہ ہے، یہ ہر اچھے میدان میں کارآمد ہوگا اور ہر برے میدان کا مخالف ہوگا۔
اس لیے اپنی صلاحیت کی نگرانی یہ ہر شخص کی ضروری ہے، اور اپنے بچوں کے صلاحیتوں کی نگرانی بھی ضروری ہے، اور اپنے ورکروں کے صلاحیت کی نگرانی بھی ضروری ہے، تاکہ یہ نگرانی سوکھ نہ جائے اور یہ نااہلی میں تبدیل نہ ہو جائے، یہ اہلیت اس کے اندر باقی رہے۔ وقفے وقفے سے واعظ و نصیحت کر کے، وقفے وقفے سے حالات سے واقف بنا کر، وقفے وقفے سے ان کی اصلاحی پروگرام رکھ کر ان کی اصلاح کر دی جائے، تاکہ یہ نااہل نہ بنے، ورنہ پھر آخر میں کسی کام کے نہیں ہوں گے سوائے زندگی۔ ہماری جماعت یا ہمارا رویہ یا ہماری ساری محنت اپنی صلاحیت کی نگرانی کی ہونی چاہیے کہ میں کسی طرح کارآمد بن جاؤں، میں انفٹ پرزہ نہ بنوں، میں فٹ پرزہ بن جاؤں۔ انفٹ پرزہ جب میدان میں آتا ہے تو وہ حالات پیدا کرتا ہے، اور فٹ پرزہ جب میدان میں جاتا ہے تو بگڑے حالات کو سیدھا کرتا ہے، حالات پیدا نہیں کرتا۔ ہمارا ہر فرد، ہر شخص اتنا مضبوط اور اتنا پختہ اور اتنا مستقیم اور اتنا سیدھا ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی میدان میں جائیں تو بنے حالات اور خراب حالات کو ہمارا ورکر، ہمارا ساتھی ٹھیک کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے حالات اور بن جائیں، پریشان کن حالات بن جائیں، جس میں بڑے بھی پریشان، چھوٹے بھی پریشان، قیادت بھی پریشان، ماتحت بھی پریشان، ہر طرف سے نقصان ہو۔ اس ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، یہ سبز لکڑی میں جو سبزی تھی بانس میں، یہ صلاحیت ہے، اور یہ جو آگ لگائی گئی اور اس آگ پہ اس کو پیش کیا گیا، یہ واعظ و نصیحت ہے، اور یہ جو لوہا ہے اس لوہے کے ساتھ رکھا گیا تو یہ اس مصلح کی محنت ہے۔ ہر آدمی کے لیے اس مصلح کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے، مرشد کی ضرورت ہے، مصلح کی ضرورت ہے۔ بغیر نگران اور بغیر کسی مرشد، بغیر کسی مصلح کے انسان کی انسانیت استقامت نہیں پکڑتی، استقامت نہیں پکڑتی۔ ایک اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ دوسری بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کا اندر بنا ہوا ہو تو انسان کی باہر کی ترجیحات بھی درست ہو جاتی ہیں، اور اگر انسان کا اندر بنا ہوا نہ ہو تو انسان کی باہر کی ترجیحات بھی غلط ہوتی ہیں۔ اگر دل صاف ستھرا ہے اور دل کے اندر نورانیت اور ایمان اور تقوی اور اخلاص آ چکا ہے تو اس انسان کی باہر کی ترجیحات الٹی نہیں ہوگی، سیدھی ترجیحات ہوگی۔ اور اگر یہ انسان اندر سے نفاق لیا ہوا ہے، یا اندر سے اس کے اندر فتنہ پڑا ہے، یا اندر سے اس میں کدورت ہے، تو اس انسان کی باہر کی ترجیحات بھی غلط ہو جائے گی۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں، حدیث کی باقی کتابوں میں ایک واقعہ آیا ہے۔ ابو سفیان رحمہ اللہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہند رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں صحابیہ بن گئی، اسی وقت کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں کہ تھی وہ بڑی جفاکش خاتون، اور اس کا شوہر جب مسلمان ہو گیا، رات کے وقت سحری کو مسلمان ہوا تھا لیکن اپنے اسلام پہ پشیمان تھا۔ اس نے جب اسلامی لشکر کو دیکھ لیا، دوپہر 10 بجے، 11 بجے، 8 بجے، اس طرح کے مطلب میں دیکھ لیا، 8-9 بجے کا وقت تھا، اور سارے اسلامی لشکر کی قیادت کو بھی دیکھ لیا، ورکر کو بھی دیکھ لیا، اور ہر قبیلے کے جھنڈے کو بھی دیکھ لیا، اور تعارف اور شناخت حضرت عباس نے کروا دیا۔ تو پھر مطمئن مسلمان بن گیا کہ اب مسلمانوں کی طاقت اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ اس طاقت کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، اور ابھی ترقی اور کامیابی اسی لائن میں ہے، لہذا اسلام پہ مطمئن ہو گیا۔ اندازہ یہ لگا کہ شک تردد والا آدمی جب اس کے دل میں ارادہ ہو کہ میں کسی رخ پر جانا چاہتا ہوں تو وہ رخ والوں کی باتیں ضرور سنیں، اس لیے کہ اس کے ساتھ ان کا وہ رخ سیدھا ہو جائے گا اور شک اور تردد دونوں چیزیں دور ہو جائیں گی۔ تو مطمئن مسلمان بنا۔ حضور علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے نبی میں تو اکیلے نہیں ہوں، آپ مکہ مکرمہ میں چڑھائی کر رہے ہیں اور لشکر آپ کے ساتھ ہے 10,000، اور ہمارے وہاں مقامی لوگ تو اتنی تعداد کے نہیں ہیں لڑ سکنے والے وغیرہ وغیرہ، تو مجھے آپ کوئی پیکج دے دیں۔
میرے ورکروں کا کیا ہوگا، ماتحتوں کا کیا ہوگا؟ ابھی تو وہ مسلمان نہیں ہوئے، میں ہی مسلمان ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرے گھر کے اندر داخل ہو جائے تیرا پیکج یہی ہے، ان ساروں کو امن ہے۔ پھر دیکھیں کہ میرے سارے لوگ جتنے بھی ہیں میری ماتحتی کے اندر، وہ سارے میرے گھر میں نہیں آ سکتے، تو باقی کا کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے بتایا، فرمایا کہ جو آدمی حرم شریف میں جمع ہو جائے آپ کے گھر کے بعد اور حرم شریف کے اندر آ جائے، سب کو امن ہے۔ مطاف میں آئے، خانہ کعبہ کے ارد گرد جہاں بھی جمع ہو جائے ان کو امن ہے، کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر کہا میرے ساتھیوں، میرے لوگوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، وہ سارے حرم شریف میں نہیں آ سکتے، اتنا بڑا مجمع میرے ساتھ ہے، مقامی آبادی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی یہ تیرے گھر میں آ جائے ان کو بھی امن، جو حرم شریف میں ہو ان کو بھی امن، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے مزاحمت نہ کرے اس کو بھی ہم نے امن دے دیا۔ اب مطمئن ہو گئے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں اکثر لیڈر اور قیادت کا سبب ایک مسلمان سے کوئی نہیں سیکھتا۔ ابو سفیان جو تازہ مسلمان ہے اور پرانا کافر ہے اور ابھی مسلمان ہوا ہے، اس سے یہ سبق سیکھ لے کہ قیادت وہ ہوتی ہے کہ اپنے ماتحت ہر آدمی کا خیال رکھے۔ ماتحتوں کو ضائع کرتی ہے ظالم ہے، قیادت نہیں ہے، ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ جیسے ابو سفیان کو ہر ایک آدمی کا خیال تھا، تب ان کے امن کا فیصلہ کروا دیا اور وہ خانہ کعبہ کے پاس۔ یہ ابو سفیان سے قیادت کا سبق سیکھنا چاہیے۔ نبی نے تو سکھا دیا ہے، لیکن ابو سفیان ایک پرانا تجربہ کار ہے، اس تجربہ کار سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمارا ہر آدمی اپنے تمام ورکروں کو خصوصی خیال رکھے اور زیر نظر اور زیر نگرانی رکھے اور اس کی تربیت وقفے سے کرتا رہے۔ شکوک شبہات کے زمانے ہیں اور اس زمانے کے اندر مختلف قسم کے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے شکوک شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور پروپیگنڈا انتہائی مضر چیز ہے۔ تو ہمارا ورکر اور ہمارا محنتی آدمی اپنے تمام ماتحتوں کو ہر موقع پہ سمجھائے کہ اس کا یہ جواب ہے اور تمہیں اس بارے میں اتنا اطمینان ہونا چاہیے اور یہ بات غلط ہے اور اس کے پیچھے فلاں پروپیگنڈا شامل ہے، جس کا دماغ دور تک جاتا ہے، جس کا نہیں جا سکتا ان کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک اس چیز کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہند کی باری جب آ گئی، بیعت کی باری آئی، تو حضور علیہ السلام نے خواتین سے بھی بیعت لی اور اس کے ساتھ ساتھ مردوں سے بھی بیعت لے لی جو مسلمان ہو رہے تھے۔ تو ہند تیار نہیں تھی اور اس نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اے غالب کی اولاد، یہ بے وقوف آدمی میرا شوہر ہے، اس کو قتل کرو۔ اس سے میں جب آ گئی، خیر اس کے شوہر نے اس کو بتایا آج اڑی نہیں چلے گی، آج صرف اور صرف تابع فرما برداری چلے گی، آج یہی بات ہے، ورنہ اتنی بڑی لشکر آ چکی ہے، میں سارا دیکھ چکا ہوں۔ بیعت کی باری جب آ گئی، حضور علیہ السلام کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام زنانہ ذات کو جب اپنی محرم نہ ہوتی، بیعت کے وقت ہاتھ کبھی نہ ملاتے اجنبی کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے یہ تو ساس بنتی ہے، یہ خیال ہے، لیکن ان کو بھی ہاتھ نہیں دیا کیونکہ اور عورتیں بھی موجود تھی، یہ تو ساس ہے۔ ام حبیبہ حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے، ہماری ماں ہے، تو یہ اسی کی تو والدہ ہے۔ تو بیعت میں کچھ شرائط رکھی حضور علیہ السلام نے کہ اب میری باتیں مانو۔ پہلی بات یہ رکھی کہ اپنے اولاد کو قتل نہیں کرتے، کیونکہ پرانے زمانے میں یہ دستور تھا کہ اولاد کو قتل کیا کرتے تھے یا فقر کی وجہ سے، اور یا لڑکیوں کو قتل کرتے تھے اس لیے کہ یہ میدان میں کام نہیں آتی، لہذا خامخواہ مفتوں میں کھاتی پیتی ہے تو ان کو پالنے کی کیا ضرورت ہے، مار ڈالو، لڑکوں کو پالو، میدان میں کام آتے ہیں۔ لڑکیوں کی خیر تو نہیں تھی، یہ جاہلیت کا دور تھا اور صرف مکہ میں نہیں تھا، پوری دنیا میں جاہلیت تھی، دنیا کے تمام گوشوں کا یہی حال تھا۔ اسلام کا احسان ہے خواتین کے اوپر کہ اللہ نے ان کو اتنی بڑی عزت دے دی، ان کی جانیں بچ گئی، اور کبھی یہ شرم ہوتی کہ یہ میری بچی ہے، یہ جا کر کسی اور آدمی کے گھر میں اور اس کے ساتھ ہوگی اور اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ ہم بستری کرے گا اس کے ساتھ اور یہ نیچے ہوگی، یہ بات مجھے برداشت نہیں، لہٰذا بیٹی کو مارو۔ اللہ نے احسان کر دیا، نظام ایسا بھیجا
پیغمبر ایسا بھیجا جس نے انسان کے تمام طبقات کے حقوق کی اس کا خیال رکھ کر اس کی رعایت رکھ کر سب کو عزت دے دی اپنے اپنے سطح کے مطابق۔ اب زنانہ کو مردانہ عزت اس لیے نہیں دی کہ زنانہ کی سطح مردوں جیسی نہیں ہے، مردوں کو وہ عزت دے دی جو مردوں کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق ہے اور کمالات کے مطابق ہے، عورت کو وہ عزت دے دی جو اس کی صلاحیت کے مطابق ہے۔ صلاحیت سے زیادہ عزت دینا بھی بے انصافی اور ظلم ہے، بعض الشیء فی غیر محلی ظلم ہو۔ تو آگے سے ہند نے کہا ہم نے تو پالا آپ نے مارا ہے، کہ بدر میں اس کا بیٹا بھی مارا گیا تھا حنظلہ، ہم نے تو پالا ہے آپ نے مارا ہے، یہ اڑی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتا دیا حضور علیہ السلام نے کہ ہماری شرائط میں سے یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، اس شرط پہ بیعت کریں گے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا ہم شرک کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور یہ بات بھی بیعت میں رکھ دی کہ میری طاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرنی ہے۔ کہا طاعت کے لیے ہی تو ہم یہاں آ چکے ہیں، ہم نافرمانی کے ارادے سے نہیں آئے۔ اچھا بدکاری نہیں کرنی، تو آگے سے انہوں نے بتا دیا کہ خاندانی عورت بھی کبھی بدکاری کر سکتی ہے۔ دنیا کو چیلنج دے دیا کہ بے حیائی خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے، جن کے خاندان میں فرق ہے بے حیائی ان کا کام ہے، جو خاندانی ہے وہ تو پردے اور حیا والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک نو مسلم خاتون یہ سبق دے رہی ہے کہ خاندانی عورت بھی کبھی زنا کرتی ہے، کبھی بدکاری کرتی ہے، وہ تو باندھیاں کر لیتی ہے کبھی، یا کچرا لوگ کر لیتے ہیں۔ اب ہمیں ایک چیلنج دیا اور ہمارے دل و دماغ کو دستک دے دی کہ خاندانی لوگوں تم کہاں بے خاندان بدنام لوگ، گمنام لوگ، اور جن کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ شرم اور حیا کو دستک دے دی۔ اور آخری بات کہی چوری نہیں کرنی، کہا میں اپنے شوہر کی مال کو تھوڑی سی کر لیتا ہوں، یہ بخیل ہے ہمیں خرچہ کم دیتا ہے، تو میں اس کے مال میں سے کبھی چھپے چھپے وہ جو خزانہ ہے یا جیب ہے اس میں سے نکال لیتی ہوں تاکہ بچوں کا خرچہ پورا ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں جو دستور ہے علاقے کا اس دستور کے مطابق کر سکتی، اس سے زیادہ نہیں نکال سکتی اگر شوہر تیرا بخیل ہے۔ تو دستور کی قید لگا دی، آپ ان عورتوں کی زبان کو یا ان کے ہاتھ کو روک دیا جو حد سے زیادہ آگے شوہروں کے مال میں سے چھپے چوری کریں۔ دور دیانتداری اور تقوی کا تھا، حدود کے اندر اندر کام ہوتا تھا، حدود کے اندر اندر بات ہوتی تھی، حد خداوندی اور ضابطۂ خداوندی نافذ ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ضابطۂ خداوندی ایسا مجبور اور ایسا اجنبی نہیں تھا جیسے آج کے زمانے میں ہے، بلکہ وہاں علم میں بھی تھا، عمل میں بھی تھا، اور سڑک کا اور راستے کا قاعدہ راستے میں نظر آتا تھا، دفتر کا قاعدہ دفتر میں نظر آتا ہے، عدالت کے ضابطے عدالت میں نظر آتے ہیں، کاشتکاروں کے ضابطے کاشتکاروں میں نظر آتے ہیں، دکانوں کے ضابطے دکانوں میں نظر آتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا آج یہ اپنے بخاری شریف میں باب مرد دامر السفیہ یہ بات پڑھائی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا حبان بن منقذ انصاری ایک صحابی تھے، اس کے دماغ میں تھوڑا سا فرق تھا، کسی جگہ چوٹ لگی تھی، تو وہ بازار میں جب جاتا تو بازار میں جھوٹ تو نہیں چلتا تھا لیکن چالاکی چل جاتی تھی۔ جھوٹ تو خیر قرون میں نہیں تھا لیکن چالاکی چل جاتی، یہ میرا مال ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس کے اتنے فوائد ہیں۔ جیسے وہاں ہم لوگ بیچنے والا ایک آدمی تھا، یہ سردی کا تیرا دوست ہے اور یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، اور اتنی بڑی صفتیں کر کر کے جھوٹ نہیں بول رہا تھا اور ہم لوگ بیچ رہا تھا اپنا، تو ایسے سچ کے ساتھ اس زمانے میں بھی تو اپنے مال کی صفت ہوتی تھی، جھوٹی صفت نہیں ہوتی تھی۔ میں یہ نہیں کر سکتا، میں دھوکہ کھا جاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بازار میں جاؤ تو جا کر بازار والوں سے یہ کہو، کیا کہو؟ لا خلابت لی، میرے ساتھ دھوکہ مت کرو۔ ولی الخیار ثلاثۃ ایام، 3 دن مجھے غور کرنے کا موقع دے دیجیے۔ ولی الخیار ثلاثۃ ایام، 3 دن تک مجھے غور کا موقع دے دیجیے۔
آج کے زمانے میں اگر کوئی ایسا سادہ آدمی جس کے دماغ میں کوئی فرق ہے کسی لڑائی میں شرکت کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے اور بازار میں جا کر کہے میرے ساتھ دھوکہ نہ کرو اور میرے دماغ میں کوئی فرق ہے کمزوری ہے 10-12 آدمی اس کو کھینچیں گے اپنی طرف کوئی اس کے آستین کو پھاڑ دے گا کوئی سلوار کو پھاڑ دے گا کوئی چادر کھینچ لے گا کوئی دامن کھینچ لے گا ہوا تاکہ میں تیرے ساتھ ایسا دھوکہ کروں کہ تیرا باپ بھی یاد رکھ لے اس زمانے میں بازار کا اصول یہ تھا کہ جو آدمی اس قسم کا آ جائے اور وہ پہلے سے ہتھیار ڈالتا ہے کہ میں چالاک نہیں ہوں اور میں دھوکہ کھا جاتا ہوں تو ہر آدمی اس کو پکڑ کر وہ سودا اس کے ساتھ کرتا جو اپنے لیے مناسب سمجھتا ہے کہ میں اپنے لیے کرتا ہوں تو آج اس کے لیے بھی کر لیتا ہوں اتنا منافع لوں گا جو جائز ہے اضافی منافع بالکل نہیں لیتا چونکہ جائز منافع کا میں بھی قائل ہوں تو زیادہ منافع اس سے بالکل نہیں لوں گا ہر دکاندار اس طرح خیرخواہی کرتا تھا یہ اس زمانے میں بازار کا بازار میں نافذ تھا آج تو اسلام ہر جگہ اجیر بن چکا ہے اجنبی بن چکا ہے اس زمانے میں اسلام آزاد بھی تھا اور اجیر نہیں تھا اپنا تھا ہر آدمی اسلام کو اپنا سمجھ رہا تھا عملی زندگی اگر کسی نے رضاعت کے مسائل پوچھے اس کے تجارت کے پوچھنے ہیں تو بازار میں دکاندار سے پوچھتا تھا کاشتکاری کے پوچھنے ہیں تو کاشتکار سے پوچھتا تھا زکاة کے پوچھنے ہیں تو بکریوں کے ریوڑ کے مالک سے پوچھتا تھا علماء سے نہیں پوچھتے تھے وہ وہاں ریوڑ کا مالک بھی عالم ہے کیونکہ دیتا ہے اور مال بڑھاتا ہے تو اسی سے مسائل پوچھ لیتا عدل کا نظام پوچھتا تو کہتے فلانے آدمی کے ساتھ رہو اور اٹھک بیٹھک اختیار کر دو عدل وہاں سے سمجھ میں تمہیں آ جائے گی ہمدردی فلانے سے سمجھ میں آئے گی آج ساری چیزیں کتابوں میں آ گئی انسانوں سے نکل گئی تو جمعیت علماء اسلام علماء دیوبند نے ابتداء یہی بات رکھی تھی کہ یہ کفر کے لیے دیوار سد سکندری بنے گی اور یہی جماعت ہے دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے ایک ذریعہ ہے اور دنیا کے اندر اسلام کو جمانے کے لیے بھی ایک ذریعہ ہے کہ ایک طائفہ اسلام جمع ہوا عملاً بھی موجود ہے اس لیے بنیاد رکھی گئی تھی لیکن اس لیے ضروری یہ ہے کہ اسلام نافذ تب ہوگا جب رکاوٹیں کٹ جائیں گی جب تک رکاوٹیں موجود ہیں اسلام نافذ نہیں ہو سکتا ہمارے آج تک رکاوٹیں آ رہی ہیں کوئی کس طائفے کی طرف کوئی کس ادارے کی طرف سے کوئی کس پارٹی کی طرف سے کوئی باہر انگریز کی طرف سے اندرونی رکاوٹیں اپنی جگہ بیرونی رکاوٹیں اپنی جگہ پھر لوگ سوال کرتے ہیں مولانا نے اسلام کا کون سا کام کر دیا یہ جو رکاوٹوں کا مقابلہ کر رہا ہے اس سے بڑا جہاد اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ اور کون سا منافقوں کے ساتھ اور کون سا جہاد منافق کو تو مار نہیں سکتے بگڑے ہوئے مسلمان کو تو مار نہیں سکتے آپ اس کو زخمی تو نہیں کر سکتے آپ اس کو ہتھیار کے ساتھ قتل تو نہیں کر سکتے وہ تو شرعاً منع ہے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وہاں تو آپ کا سارا مقابلہ واغلظ کے ساتھ کافروں والا جہاد انتہائی آسان ہے جاؤ جی اور مارو وہاں اور کوئی پوچھنا نہیں پڑتا یہ ہدف ہے یہ کافر ہے اور کفر کے عناصر میں سے ہے اور یہ بدماش ہے لہٰذا اس کو مارو تو مارنے میں کئی حیلے اختیار کر سکتا ہے کبھی اپنی جان جائے گی اور کبھی 8-10 کی جان کو ختم کر دے گا وہ جہاد آسان ہے لیکن یہ جہاد انتہائی مشکل ہے کہ آپ مار نہیں سکتے اور اس آدمی کو آپ نے زیر کرنا ہے ماتحت کرنا دلیل سے ماتحت کرو گے سمجھدار کو لیکن جس پہ سمجھ نہیں ہے تو وہاں آپ گدکے کے ساتھ اس کو کیا کرو گے ماتحت کر دو گے اور اس کی ساری قوت کو ہراؤ گے شکست دو گے اور اس کے اندر کسی بڑے پلاننگ اور بڑے دماغ کی ضرورت ہے وہ کسی زمانے میں بات چلی میں معذرتاً عرض کرتا ہوں جامعہ حفصہ کی جمعیت علماء اسلام مولانا عبدالعزیز صاحب کے پشت پر کھڑی کیوں نہیں ہے ان کی ماننی چاہیے اس کی قیادت میں چلنا چاہیے میں وہاں کہہ دیتا کہ بھائی محسوس نہ کریں کہ چٹان دماغ ہے ٹنوں برابر دماغ کو چٹان برابر دماغ کا غلام نہیں ہونا چاہیے سیدھی سی بات کیا خیال ہے ٹنوں برابر دماغ ہے اس کو چٹان برابر دماغ کا غلام نہیں ہونا چاہیے اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے بلکہ وہ جو چٹان برابر دماغ ہے یہ ٹنوں برابر دماغ والے کے پیچھے چلے یہ اس کے پیچھے نہ چلے وہ اس کے پیچھے چلے یہ اس وقت میرا جواب تھا کوئی مانے اچھا یا نہ مانے لیکن حقیقت حال یہی ہے
ورنہ یہ جمعیت علماء اسلام پہ اس دابنا کی صورت میں نہ ہوتی، یہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے ہو کر کناروں میں بٹی ہوئی ہوتی، آج یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ اور رد منکر میں جماعت کا جتنا زور ہے اتنا ہتھیار کا زور نہیں ہے۔ امر بالمعروف میں جتنا جماعت کا زور ہے اتنا زور گفتگو کا نہیں ہے۔ گفتگو کا زور سمجھدار پہ چلے گا، جماعت کا زور ناسمجھ اور سمجھدار دونوں پہ چلتا ہے۔ اسی لیے میں کسی جماعت میں تنازعات کا قائل نہیں ہوں، اور میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں بھائی جماعت کے اندر جب تنازع شروع ہو جائے، جو وقت کے اوپر محنت کرنے والے ہیں جن کی محنت سودمند ہے ہمیشہ اس کے ساتھ دینا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جماعت کو نقصان نہیں دینا، اور بغیر کسی فائدے کے امید کہ آج نہیں 10 سال تک بھی امید، اس امید کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ دین خداوندی ہے، اس کے سنبھالنے کے لیے آپ کے پاس پاکستان میں واحد یہی ذریعہ ہے۔ اگر مدرسہ ہے تو مدرسے سے قادیانی کبھی پریشان نہیں، اگر مسجد ہے تو مسجد سے قادیانی کبھی پریشان نہیں۔ آپ مسجد بھر بھر کے نماز پڑھیں، قادیانیوں کو تکلیف نہیں ہے۔ اگر قادیانی کو تکلیف ہے، انگریز کو تکلیف ہے، یا کسی اور برے طبقے کو تکلیف ہے تو وہ آپ کی اس جماعت سے تکلیف ہے جو میدان کی جماعت ہے، جو باطل کے سامنے منہ در منہ بات کرنے والی ہے اور اس کے باتوں کا توڑ پیش کرنے والی ہے۔ ساری اذیت کو کوئی اس جماعت سے، ہماری تدریس سے نہیں۔ میں نے ایک صحافی کے بارے میں بات پڑھی، وہ آگے سے کہہ رہا تھا، اللہ کی چھوڑی بات تھی، اور اس نے کہا کہ میرے پیچھے کچھ لوگ پڑ گئے، میں تو ماہر صحافی تھا اور اچھا خاصا مضمون لکھتا تھا اور دیندار تھا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس جگہ سے چھوڑ کر ہمارا ساتھ دے دیں۔ میں نے کہا یہ آدمی کیوں اتنا زور لگا رہا ہے، اور ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے اور آپ جہاں سے لیتے ہیں تنخواہ اس سے اضافی بھی دیں گے۔ سوچتے آخر میں انہوں نے بات کی، وہ 2-3 مجلسوں میں باتیں ہوتی رہی۔ انہوں نے کہا آپ نے بات کرنی ہے تو آپ نے مصالحت کی باتیں کرنی ہے، اصلاح کی باتیں کرنی ہے لوگوں کے ساتھ، باقی قادیانیوں کو نہیں چھیڑنا۔ میں نے سمجھا کہ یہ آدمی اتنا پیسہ مجھے اس لیے دے رہا ہے کہ میں قادیانیوں کا خلاف ہوں۔ تو میں نے اس کو معذرت کر کے جواب دیا، کہا میں نے یہ عقد کیا اپنے بڑوں سے، میں تو اسی جماعت کے خلاف محنت کروں گا، مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے۔ بہرحال حضرت ہند نے جو باتیں کی حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام نے بات چیت کی، تو پھر اس کے بعد مسلمان بھی ہو گئی، سارا کچھ پڑھ لیا، ساری شرطیں منظور کر دی۔ آخر میں ایک بات اس نے کی، میں وہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب اندر بدل جائے تو ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہے، اس مجلس میں اندر بدل گیا تو ترجیحات میں یہ بات آ گئی کہ خدا کی قسم آج سے قبل آپ کے خیمے سے زیادہ مجھے اور کوئی خیمہ زیادہ برا نہیں لگتا تھا، مجھے آپ کے خیمے سے سخت بغض تھا، لیکن اللہ کی قسم ابھی اسی وقت مجھے آپ کے خیمے سے اتنی محبت ہے کہ اتنی محبت مجھے کسی اور کے خیمے سے اور کسی اور کے گھر سے نہیں ہے۔ یہ جب اندر بدل جاتا ہے ترجیحات بدل جاتی ہے، جب اندر بگڑا ہوا ہوتا ہے ترجیحات بگڑی ہوئی۔ میرے محترم دوستو، یہ ابھی جو آپ نے یہ تربیتی کنونشن منعقد کر دیا، یہ تربیتی کنونشن، اس کے علاوہ اور جگہوں میں تربیتی کنونشن جیسے پروپیگنڈا روزانہ چلتا ہے اور مشینری سے چلتا ہے اور صبح شام چلتا ہے، آپ کو بھی اپنی محنتیں ایمرجنسی کرنی پڑے گی۔ پرانے زمانے میں باطل کی محنت کی پروگرامی ہوتی تھی، آج کے زمانے میں باطل کی محنت ایمرجنسی ہو گئی، تو ہماری اسلامی محنت بھی آج کے زمانے میں پروگرامی نہیں ہونی چاہیے، ایمرجنسی ہونی چاہیے۔ آپ نے اپنے ملک کے اندر اس پچھلے دور میں دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک عورت نے ننگے جسم کے ساتھ شراب پی کر باہر نکل گئی اور کھلی سڑک میں سلوار قمیص کچھ بھی نہیں، نہ نکر ہے، اور اوپر سر سے نیچے لے کر پیر تک پورا جسم نظر آ رہا ہے۔ یہ شاید انگریز ممالک میں ہوتا تھا، اسلام میں پاکستان کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پہلی بار اس گزری بھی حکومت کے اندر اسلام آباد میں ہوا، اور جب پردے والی عورت جا کر اس کو سمجھا رہی تھی، اس کو ایک دو موقع لگا دیے، سارے لوگ سڑک پہ تماشا کر رہے ہیں، اور یہ ساری معاشی وہاں پر ہو رہی ہے، گاڑیاں چل رہی ہے اور آ رہی جا رہی، کوئی قریب جا نہیں سکتا۔ یہ صورتحال آپ میں پیدا ہو گئی۔ آپ کے ملک میں آپ کہتے ہیں ہم نے ترقی کر دی، ہم تو اخلاقی اعتبار سے تنزل میں چلے گئے، بے حیائی کے اعتبار سے تو ہم حیا سے تنزل میں چلے گئے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بات چیت ہو گئی. اسلام آباد میں کسی نے بات کی اور کہا یہ ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا باقاعدہ سرکاری خرچے پہ لایا گیا تھا کہ یہ تو یورپ کا آدمی تھا لباس صحابی میں، یورپ کا آدمی تھا لباس صحابی میں، یعنی اندر سے یورپی آدمی ہے، باہر سے صحابی کا لباس ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی سخت بات نہیں کرتے، لیکن اس موقع پر انہوں نے کیا کہا؟ اس بدبخت نے سخت بات کی ابو بکر صدیق کے بارے میں اور ایسی گندی بات ہمارے سے نکالی. سرکاری خرچے پر اسی آدمی کو یہاں سے ملک سے نکال کر باہر فرار کروایا گیا. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے آدمی نے اسمبلی میں تو نہیں تھے، اس کے بھائی نے سینٹ کے اندر بات کر دی، اس کے بیٹے نے اسمبلی کے اندر بات کر دی. میرے پاس وہاں لوگ آ گئے اور مجھے کہا کہ یہ چیز تو ہم کانفرنس کراتے ہیں اور سب کا متحدہ کانفرنس کرا رہے ہیں اور آپ ایسا کر لیں کہ تھوڑی سی تائیدی بات کر لیں. میں نے کہا یہ چیز پکڑ کر میں نے اس سے پہلے کبھی بات کی نہیں ہے، وہ دوسرا نہیں ہوتا. ہاں وہ تو ریکارڈ بھی نہیں کیا کبھی اور بغیر ریکارڈ کے بھی نہیں کہا. اچھا معتمم صاحب بات کر لیں. معتمم صاحب نے بھی کہا ہم تمام قادیانیوں کے خلاف، شیعوں کے خلاف ہم بزرگ اور بڑے علماء کے ساتھ ہیں. خیر بات نہیں چلی. میں نے کہا یہ گالی ساتھی نے دی ہے، یہ آدمی کون ہے؟ پی ٹی آئی کا. اچھا پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوا ہے، سرکاری خرچے پہ آیا ہے. یہ جب ووٹنگ میں یہ لوگ پاس ہوئے تھے ہر طرف سے آواز آ رہی تھی کہ 5000 ووٹ ہمارے فلانے نے لے لیے، 5000 فلانے نے لے لیے، 10,000 اس نے لے لیے، وہ جیت گیا. تمہارے ووٹوں سے تو یہ حکومت جیت کے آئی ہے، آج شکوے کیوں کر؟ ہم تو اس وقت آواز لگا رہے تھے کہ اس بدبخت کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. یہ آدمی ظاہر کا تو باتوں میں چاپلوس اور باتوں میں چالاک معلوم ہو رہا ہے، لیکن اندر میں یہ کسی کا ایجنٹ ہے. تاکہ یہ بات یاد رکھنی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے پہلے خواب دیکھی کہ کیا کہا؟ بائنا اسی اثناء میں کنویں سے پانی نکال رہا تھا، انزعو من البئر دلوا، تو میں کنویں سے نکال رہا تھا بوکا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر اس کے بعد جب تھکاوٹ ہو گئی تو میرے بعد میرے دوسرے آدمی نے بھوکا لے لیا اور اس نے نکالا، لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ وفی نزعہ ضعف، اور ان کے نکالنے میں تھوڑی سی کمزوری تھی. پھر اس کے بعد بھوکا ایک اور آدمی نے لے لیا اور وہ پھر لگاتار بھوکے مسلسل نکالتا رہا اور لوگوں کو سیراب کرتا تھا، یہاں تک کہ اونٹ کنارے پر چلے گئے رج کر اور لوگ بھی اپنے پانی کو لے کے گئے اور اس نے سب کو سیراب کر دیا. اچھا حضور کے بعد دستی خلیفہ کون آیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق. اور اس کے بعد دستی خلیفہ کون آیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ کہیں گے ابو بکر صدیق کی محنت کمزور تھی، فی نزعہ ضعف، کہ اس کے نکالنے میں کمزوری تھی، آہستہ آہستہ نکال رہے تھے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر صدیق کی محنت حضرت عمر کی محنت سے کمزور ہو جائے. لیکن اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ابو بکر محنت کرے گا اپنوں میں، کیونکہ حضور کے انتقال کے ساتھ اپنوں میں کافی سارا انتشار آ چکا ہے. کچھ لوگ مرتدین بھی پیدا ہو چکے ہیں اور مرتدین کی بھی 4 قسمیں ہیں اور مختلف قسم کے لوگوں کو سمجھانا بھی پڑے گا. اپنوں کو سمجھانے میں دھیمے دھیمے محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کا نتیجہ جلدی نہیں آتا، دیر سے آتا ہے. اور حضرت عمر جب مقابلہ کرے گا تو اپنوں میں نہیں کرے گا بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوری بکری جماعت سمیٹ کر حضرت عمر کے ہاتھ میں دے دے گا بغیر کسی مشورے کے، اور وہ آگے اس جماعت کو استعمال کرے گا. تو لگاتار بھوکوں کی طرح یہود کے خلاف، نصارہ کے خلاف اور مشرکوں کے خلاف پھر یہ فتوحات ابو بکر صدیق کے زمانے کی جو جاری ہے، یہ حضرت عمر کے زمانے کی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال سے پہلے ابو بکر کا کمال تھا. اگر ابو بکر کی محنت نہ ہوتی تو حضرت عمر کے ذمہ یہ محنت ہوتی کہ اپنوں کو سمجھائے، باہر کی طرف کوئی توجہ نہ ہو سکتی اور یہ اسلام مزید نہ پھیلتا. ابو بکر صدیق نے وہ مٹی جو خراب ہو گئی تھی اس کو ٹھیک کر دیا اور حضرت عمر کے حوالے کر دیا. حضرت عمر نے وہ مٹی استعمال کی، اس میں استعمال کا زور تھا لیکن مٹی بنانے کا زور نہیں تھا حضرت عمر میں. ابو بکر صدیق نے مریض مٹی ٹھیک کرنے کی گنجائش کی. مولانا فضل الرحمان صاحب اپنوں میں محنت کر رہے ہیں،
بیگانوں میں چیلنج ہے، مقابلہ ہے، وہ دور ہے، انہوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوتے ہیں ہر زمانے میں، اور ان میں جب محنت کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ محنت دھیمی دھیمی کرنی پڑتی ہے، عجلت سے نہیں کر سکتے کہ کام اپنوں میں ہے، اور اپنوں میں محنت زیادہ خطرناک ہے، اس میں اعتدال کو دیکھنا پڑتا ہے، نتیجے کو دیکھنا پڑتا ہے، پور اندیشی کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارا ہر آدمی کہتا ہے میں فضل الرحمان کے مقابلے میں ہوں، فضل الرحمان کے دماغ کا 1000واں حصہ تیرا پورا دماغ برابر نہیں، بالکل برابر نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں اپنی قیادت پر اطمینان، اپنے ورکروں پہ اطمینان، اور اسی طرح اپنی محنت پر بھی اطمینان ہونی چاہیے۔ میں معاشرے میں ایک دن عرض کر چکا، یہ قریب اپنے محلے میں، اچھا ٹھیک ٹھیک، تو میں نے ایک بات عرض کر دی کہ 4 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ پیشاب کرتا ہے سلوار میں نہیں۔ کمال یہ ہے کہ 4 سال کا بچہ پیشاب کر لے کس میں؟ بیت الخلا، اپنی سلوار میں رکھ لے۔ 84 سال کا آدمی ہے، اس کا بھی کمال یہ ہے کہ سلوار میں پیشاب نہ کرے۔ تو 84 اور 4 سال والا آدمی کیا ہو گیا؟ برابر ہوگا۔ اس کا کمال یہ ہے کہ 4 میں